بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی ثمر حصہ دوم کے اندر آئے ہوئے سوالات و جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کتاب الزکوٰۃ کے اندر آئے ہوئے سوالات کے جوابات کو دیکھیے۔ بچوں کو صرف یاد ریڈ والا حصہ کرنا ہے یا جو لکیر کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہی حصہ یاد کرنا ہے۔ باقی جو تفصیلات لکھی ہوئی ہے یہ تفصیلات پڑھانے والے یا کوئی آدمی سمجھنا چاہے ان کے لیے ہے، تاکہ مسائل اچھے طور پر کھل جائے اور آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ سوال دیا گیا ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتاب میں لکھوایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے جو شرائط وجوب کو پورا کرتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شرائط وجوب کیا ہے؟ تو لکھوایا گیا ہے شرائط وجوب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہو، آدمی جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہو وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، عاقل اور بالغ ہو، مالک نصاب ہو، مال پر پورا سال گزر گیا ہو، مال حاجت عصریہ سے زائد ہو، مال قرض سے پاک ہو، مال نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو۔ 8 شرائط اگر پائی جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور دیکھیے آگے دوسرا سوال، زکوٰۃ میں کون سا حصہ دینا ہوتا ہے؟ یہ بھی آسان ہے۔ جواب، زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا ہوتا ہے، دینا فرض ہوتا ہے۔ کون سا حصہ دیا جائے گا؟ 40واں حصہ۔ اب نصاب کیا ہے، ساری چیزیں لکھا ہوا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جس کی آج کے موجودہ اوزان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 87 گرام 48 ملی گرام بنتا ہے۔ چاندی 52.5 تولہ ہے، موجودہ اوزان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 612 گرام 36 ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنے کا مالک ہے 7.5 تولہ سونے کا، وہ صاحب نصاب ہے، اور اگر سونا نہیں اس کے پاس صرف 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ یا اگر تھوڑی تھوڑی چیز دونوں ہے اور چاندی کی قیمت جو بازار میں بن رہی ہے اس کی مالیت کو پہنچ جا رہا ہے تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہے، لیکن سوال کے اندر جو جواب ہے صرف وہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے سوال، اگر کسی کے پاس 35 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا اور سونے کا نرخ یعنی بھاؤ 25 روپیہ تولہ ہے اور وہ 10 روپے کا قرض دار ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، صرف یہاں لکھا گیا ہے کہ ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیے۔ چاندی کتنا ہے؟ 35 تولہ ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ۔ تو نصاب کے بقدر اس کے پاس چاندی ہے نہیں، اور 52.5 تولہ کا وزن کیا بنتا ہے آج کے دور میں؟ 612 گرام 36 ملی گرام، لیکن اس کے پاس اتنا چاندی ہے نہیں، صرف 35 تولہ چاندی ہے۔ چونکہ چاندی کی مقدار نصاب سے کم ہے لہذا چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بات طے ہو گئی۔ آگے دیکھیے سونے کی مقدار، سونا اس کے پاس ہے 1 تولہ، سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی موجودہ اوزان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 87 گرام 48 ملی گرام بنتا ہے۔ اب اس کے پاس 87 گرام سونا تو ہے نہیں، چونکہ سونے کی مقدار نصاب سے کم ہے لہذا سونے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نقد رقم کتنا اس کے پاس ہے؟ 1 تولہ سونے کی قیمت 25 روپے، سونے کی کل قیمت 25 روپے ہے۔ چونکہ یہ نقد رقم نصاب یعنی چاندی کی قیمت کے برابر کو نہیں پہنچتی لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
قرض کی کٹوتی، اب اس میں قرض دار بھی ہے 10 روپے کا، اگر زکوٰۃ واجب ہوتی بھی تو قرض کی رقم نکالنے کے بعد جو باقی رقم رہتی ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ چونکہ چاندی، سونا اور نقد رقم میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا اور قرض کی موجودگی کے باعث کل مالیت مزید کم ہو رہی ہے، اس لیے اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے ذمے فرض نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑا سمجھ لیجیے اچھے انداز میں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کیا کسی پاس 35 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور 1 تولہ سونے کی جو قیمت آج کے دور میں بتایا جا رہا ہے 25 روپیہ ہے۔ ان دونوں کو، سب چیزوں کو ملا دیا جائے تو بھی یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہو رہا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے ملکیت حاصل کر سکے یا چاندی کی مالک ہو سکے۔ اور مزید یہ کہ اس کے اوپر 10 روپے قرض ہے، 10 روپیہ قرض ہٹا دیا تو مزید نصاب سے کم ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، کسی کے پاس پورے سال مقدار زکوٰۃ کے موافق مال نہیں رہا بلکہ 6 مہینے رہا اور 6 ماہ بعد کچھ مال اس نے اپنے کام میں لگا دیا یا کسی کو قرض دے دیا، پھر اس کا مال 2 مہینے کے بعد مل گیا، اس مال کے ملنے سے وہ دوبارہ مالک نصاب ہو گیا، تو اس شخص پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیے مسئلہ، جواب تو یہاں لکھا گیا ہے جب سال پورا ہو جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال درمیانے سال میں 1 محرم الحرام کو اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، محرم کے مہینے میں تو وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمے فرض تب ہوگی جب دوسرے سال 1 محرم الحرام آئے گا، تب اس کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ بندہ بیچ میں صاحب نصاب نہیں رہا، ربیع الاول کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں 1 لاکھ روپے سے اس کے پاس کم بچا، یعنی 20,000 بچا، 10,000 بچا، جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن 1 محرم الحرام سے آنے سے پہلے دوبارہ وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ جو بیچ میں پیسہ کم ہوا ہے اس کی کوئی شمار نہیں، حناف کے یہاں کوئی اس کا اعتبار نہیں، بلکہ وہ صاحب نصاب کہا جائے گا اور اس کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوگا۔ فقہ حنفی میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے درج ذیل بنیادی اصول ہیں۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کسی شخص کے پاس مال کی مقدار نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کی مقدار درج ذیل ہے: 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، 87 گرام 48 ملی گرام، 52.5 تولہ چاندی، وزن 612 گرام 36 ملی گرام۔ ان کے برابر مالیت کی نقد رقم یا مال تجارت ہو، یا تو سونا ہو یا چاندی ہو، یا سونا چاندی نہیں ہے لیکن ان کی مالیت کے برابر آپ کے پاس نقد روپیہ ہے یا سامان تجارت ہے، تو بھی آپ صاحب نصاب کہے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال قمری سال کے آغاز سے آخر تک نصاب کی مقدار پر برقرار رہے۔ اگر دوران سال مال نصاب سے کم ہو جائے تو فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگر دوران سال مال نصاب سے کم ہو جائے تو سال کی گنتی ختم ہو جاتی ہے اور نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی۔ یہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر سال کے دوران مال کم ہو جائے مگر واپس آ جائے، اگر سال کے دوران مال کم ہو جائے مگر واپس آ جائے اور سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی بیچ میں نصاب سے کم ہوا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے پھر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ صاحب نصاب کہے جائیں گے، آپ کے ذمے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، بیچ میں مال کا کم ہونا کوئی اعتبار نہیں۔ مال پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب اس پر مکمل قبضہ اور اختیار حاصل ہو۔
اگر مال کسی کو قرض دے دیا یا کاروبار میں لگا دیا اور آپ واپس آنے کی امید ہو تو وہ مال بھی ملکیت میں شمار ہوگی. کسی کو دیے ہیں تو دوبارہ ملے گی، ملنے کی امید بھی ہے، سوچا جائے گا کہ وہ آپ کی ملکیت ہے. نصاب کا باقی رہنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مال سال کے دوران عارضی طور پر نصاب سے کم ہو جائے مگر سال کے اختتام پر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ ہم لوگ کا مذہب ہے. اگر دوران سال مال مستقل طور پر ختم ہو جائے اور دوبارہ نصاب کو نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی بالکل پیسہ 1,00,000 روپیہ تھا یا محرم الحرام کو، جس کی بنا پر وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا پوری طور پر، تو یہ کہا جائے گا کہ اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا. ہاں لیکن اگر کچھ پیسہ بچا ہوا اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر صاحب نصاب رہے گا. اس کی تفصیلات بہت ہیں لیکن کام بتا دیا گیا. خلاصتاً دیکھ لیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوران سال مال نصاب سے کم ہونے سے سال کی گنتی منقطع نہیں ہوتی. قرض یا کاروبار میں لگایا ہوا مال بھی ملکیت میں شمار ہوتا ہے، لہذا سال مکمل ہونے پر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور دیکھیے سوال، گھر کے بڑے بڑے پلنگ، دیگ، برتنے کے برتن، سچا موتی، ہیرا، جواہرات، یہ سب کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. گھر کے لکھا ہوا ہے یعنی استعمالی چیز. جواب، گھریلو اشیاء میں زکوٰۃ واجب نہیں. چھوٹے بچوں کے لیے اتنا یاد کرنا ٹھیک ہے لیکن کچھ اس کی معلومات ہونی چاہیے. دیکھیے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے. نصاب کی مقدار سونے اور چاندی کے حساب سے متعین ہے. سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 48 ملی گرام یا اس سے زائد سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 36 ملی گرام یا اس سے زیادہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نقد رقم، مال تجارت اور قیمتی اشیاء اگر نقدی مال تجارت یا قیمتی اشیاء کی مالیت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. گھر، پلنگ، برتن اور ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. جو چیزیں روزمرہ استعمال کے لیے ہوں جیسے گھر، پلنگ، برتن، کپڑے، فرنیچر، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں چاہے کتنی ہی قیمتی ہو. قیمتی زیورات، سونا، چاندی اور جواہرات پر زکوٰۃ اگر سونے، چاندی یا ہیرو، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ سونے اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے استعمال ہو یا گھر میں رکھا ہوا، اگر نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر ہیرا جواہرات دکھلانے کے لیے رکھا ہوا ہے یعنی اس کو خرید و فروخت کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، ہیرے جواہرات، تو اگرچہ یہ قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لکھا ہوا ہے زیورات اور جواہرات کی مالیت کا حساب چاندی کے نصاب کے مطابق ہوگا. 2.5% 40واں زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگر کوئی شخص سونے، چاندی، نقدی رقم یا مال تجارت کی مالیت کو ملا کر چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب دیکھیے سوال، کیا زکوٰۃ دیتے وقت نیت فرض ہے؟ جواب، ہاں زکوٰۃ دیتے وقت نیت فرض ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا فرض ہے کیونکہ نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. عبادات میں نیت کا ہونا بنیادی شرط ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات. سوال، کون اور کتنا سامان سوداگری کا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کا جواب 2 لکھا ہوا ہے، جو آسان سمجھ میں آئے آپ اسے یاد کر لیجیے گا. سوداگری میں مالیت کا اعتبار ہوگا، یعنی جو سامان بیچے اور خریدے جاتے ہیں ان میں اگر مالیت میں صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے یعنی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی.
اگر کسی کے پاس مال تجارت کی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیزیں تجارت کی نیت سے خریدی جائے وہ مال تجارت کراتی ہے، جیسے کپڑے، گاڑیاں، جائیداد، سونا چاندی، الیکٹرانک اشیاء، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ، دیگر کاروباری سامان۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جواب: ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، نانی، ان سب کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سیدوں اور علویوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جو سید گھرانے کے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو علوی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے سوال: پیداوار کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب: پیداوار کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قدرتی طور پر کھیت کی سینچائی ہو گئی ہو تو اس کے اندر 10واں نکالا جائے گا، اور اگر اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر کے کھیتی کی سینچائی کیا ہو تو اس کے اندر 20واں نکالا جائے گا۔ کن پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ لکھا ہے: زمین سے پیدا ہوا، کھانے، تجارت یا ذخیرہ کے قابل ہو، نصاب کے برابر ہو۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کا نصاب 653 کلو گرام ہے۔ بارش یا قدرتی، اس کو رہنے دیجیے۔ سوال: زکوٰۃ کے مال سے مسجد بنوانا یا کوئی دینی جلسہ کرنا یا کسی نیک کام میں لگانا یا ایسے چندے میں روپیہ دے دینا کہ وہاں غالب گمان اس کا ہے کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ میں نہ صرف کریں گے، یا کسی عالم حافظ کی تنخواہ میں دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: لیکن زکوٰۃ کے مال سے مسجد بنوانا، دینی جلسہ کرنا، کسی نیک کام میں لگانا سب جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو مسجد کی تعمیر، دینی جلسے یا کسی نیک کام میں خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق زکوٰۃ کے مصارف مستحقین واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں مسجد کی تعمیر یا عمومی نیک کام شامل نہیں ہیں۔ اگر ان کاموں میں خرچ کریں گے تو جو مصرف زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کا حکم ہے، وہ بیچارے ایسے ہی فقر و فاقہ میں رہ کر بھوک سے پریشان ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں واضح حکم ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ لکھا ہے مصرف زکوٰۃ مصرف کون کون ہے، کن کو پیسہ زکوٰۃ کا دیا جائے گا؟ فقیر، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو، نو مسلم آدمی نئے ایمان لایا ہو، یا دل جوڑنے کے لیے، غلام کی آزادی کے لیے، قرض دار یعنی مقروض ہو، پریشان حال، اس کو پیسہ دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی قرض کو اتار سکے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دعوت دین دینے والا، مسافر۔ ان 8 مصرفوں میں مسجد کی تعمیر، دینی جلسے یا عام نیکی کے کام شامل نہیں۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔